اور جس دن ہماری مائیں بہنیں بیویاں اپنے گھر والوں کی آخرت سنوارنے پر متوجہ ہو گئی، آپ دیکھ لیں ہم ان کی دنیا ہی سنوار رہے. آج صبح بھی ہم یہی بات کر رہے تھے نا کلاس میں کہ بچے کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، اور اس سے 1 گھنٹے کے بعد، کیونکہ اب تو بہت تھوڑا سا وقت ہے نماز کا، اگر آپ بچے کو 6 بجے بھی اٹھائیں تو آپ کا بچہ آرام سے نماز پڑھ سکتا ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کو 6 نہیں اٹھاتی ہیں، آپ 7 اٹھاتی ہیں. اسکول کے لیے آپ مار دھاڑ کر کے اٹھا لیتی ہیں، لیکن فجر کی نماز کے لیے آپ کے لیے اٹھانا ہے وہ مشکل ہے. تو دیکھ لیں پھر ہم اتنی بڑی بڑی خواتین تک نہیں پہنچ سکتے. یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے دن رات کام کیا، تبھی تو دیکھیں آج ان کی بلندیاں، مطلب کوئی رشتہ ایسا نہیں جو بلند نہ ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسی خاتون جو گھر والوں کی دنیا کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا میں ہزاروں لاکھوں درہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ وہ بانٹتے چلے جا رہے. اتنی زیادہ کل میں نے اس وغیرہ میں پڑھی تھی کہ قیامت کے دن بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا خیال رکھیں گے. کنجیاں لائی جائیں گی جنت کی، کہیں گے نہیں حضرت ابو بکر صدیق کو دے دو. یہ کتنی بڑی بات. اکیلے ساتھ نہیں تھے نا، یہ بھی تو بڑی بات. پوری فیملی، اور فیملی کیسے ساتھ ہوئی؟ بیوی ساتھ تھی، بیوی ساتھ تھی تو بچے بھی ساتھ چل پڑے. آپ دیکھیں ماں جو کرنا چاہتی، نہیں ماں جو کروانا چاہتی ہے نا، اولاد پھر ویسے ہی کرتی ہے. ماں کے نقش قدم پر ہی ہوتی ہے اولاد، بس یہ ماں کو اپنی اہمیت نہیں پتا ہوتی. پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بڑا ہی کامیاب آدمی دیکھتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، کسی ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے، اور ہم زیادہ تر کہتے ہیں کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جتنی نیکیاں کرتے تھے ان کے پیچھے ضرور حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا تھی. پھر انہوں نے گھر کا اتنا سکون دیا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح سویرے جنازے سے بھی ہو آتے ہیں اور دعوت بھی دے دیتے ہیں، اور جو مریض ہے اس کی تیمارداری بھی کر آتے ہیں. ہم تو صبح سویرے اپنے ہسبینڈ کو نہ نکلنے دے. بھئی آپ نے دیر لگائی تو لگائی کیسے؟ ٹھنڈ لگ جائے گی، کہ ٹھنڈ لگ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ دیکھیں سیدہ ام رومان کا ایک اور بہت بڑا کریکٹر آپ کو بتاؤں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے تھے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا، کہ جب تک کوئی اور مہمان گھر نہ لے آتے تھے تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک ایسا دور تھا کہ بہت زیادہ غریب، غلام اور ایسے لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق دن میں وقتاً فوقتاً لے کر آتے تھے. اور کس لیے لاتے تھے؟ کھانا کھلانے کے لیے. اب دیکھیں اس دور میں گیس بھی نہیں تھی، فریج نہیں تھا کہ کچھ پکا کر سیدہ ام رومان جو تھی وہ فریج میں رکھ لیتی کہ یہ تو اچانک لے کر آئے گا، کیا کروں گی. اب دن میں اگر 3 بار 4 بار یا 10 بار بھی کوئی شخص آتا ہے تو سیدہ ام رومان اٹھتی ہیں، لکڑیاں جلاتی ہیں. گھر میں پیسہ ویسا تو تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، وہ مسئلہ نہیں تھا ان کو. سیدہ ام رومان اٹھتی ہیں، لکڑیاں جلاتی ہیں. اور لکڑیاں اگر کبھی آپ کو آئیڈیا ہو، اب تو گیس کی بہت لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو کسی نے جلائی ہو تو پتہ چلے کہ کتنی تکلیف سے وہ جلتی ہیں. اور پھر وہ لکڑیاں جلاتی تھیں، پھر وہ کھانا بناتی تھیں، پھر وہ روٹیاں بناتی تھیں. آپ کے اور میرے گھر میں اگر شوہر 2 سے 3 مرتبہ دعوت کر لے، ہم کہتے ہیں ہم تو پاگل ہو گئے، پورا ہفتہ پھر ہم سو کے گزارتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری تو تھکاوٹ ہی نہیں اتر رہی. آپ دیکھیں یہ عورت دن میں 10 بار، اور پھر کسی رشتہ دار کو کھانا نہیں کھلایا جا رہا، غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے. اگر ہم اس طرح سے ہوں تو ہم کیا حشر کریں. یہ عورت ایسے ہی نہیں اتنی بلندیوں پر تھی. دیکھیں شوہر نے کہا میں لے آیا مہمان، یہ کہتی ہے نور اللہ نور، بسم اللہ لے آیا، چلو اب میں لکڑیوں سے بھی کھانا بناؤں گی. پھر یہ ہر وقت دین کی خاطر مشکلات جھیلنے کے لیے تیار تھی. اچھا سب سے بڑی بات دیکھیں، ان کا میکا نہیں تھا ان کے پاس. مجھے اتنی اپنی لگی، آپ یقین کریں میں ان کو پڑھا، میں کہا ہائی ان کی وجہ سے تو میرا دل اتنا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا. بالکل نہیں، صبر تو شکر الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ سب لوگوں جیسے پیارے لوگ ہر وقت میرے ارد گرد ہوتے ہیں، مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا. ان کے بارے میں نے پڑھا، میں نے کہا یہ تو واقعی میری رول ماڈل ہے. یہ ابھی جب ہم ان ڈیٹیل پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی پہلے شادی ہوئی تھی اور یہ یمن کے علاقے سے آئی تھی، عرب کی رہنے والی نہیں تھی، یمن کے علاقے سے آئی تھی. اور پھر میں آپ کو ان ڈیٹیل بتاؤں گی کہ حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی شادی، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شادی سے پہلے یہ شادی شدہ تھی. پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوتی ہے اور جب یہ
اسلام قبول کر لیتی ہیں تو پوری زندگی ایک بھی لفظ ایسا نہیں ملتا کہ کبھی انہوں نے اپنے میکے کا تذکرہ کیا. ہم کتنا روتے رہتے ہیں میرا میکا نہیں ہے, میرے بچوں کے پاس ننہال نہیں ہے, اور یہ وہ. آپ دیکھیں پوری زندگی انہوں نے کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا کہ بھئی میرا میکا نہیں ہے, اور انہی لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہی. اور آج دیکھیں جنت کی بشارت والی خاتون ہے, تو کیسے زبردست یہ رول ماڈل بن سکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ گوارا ہی نہیں کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر تھوڑے دن اپنے میکے میں چلی جاتی. یہ کہتی ہے میں اتنی بڑی سعادت چھوڑ دوں, دن میں 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آتے, اگر میں یمن جاؤں تو مہینہ تو وہاں رہوں گی نا, ظاہر ہے, اور پھر مہینہ راستے, تو میں 2 ماہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھوں گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی زبردست خاتون کہ یہ اپنے میکے جانا بلکہ ان کی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی ہیں. پھر جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے اور آپ سب لوگ ذرا انٹرسٹ سے سنیں گے اور آپ انجوائے کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شبیہ دکھا دی, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا, آپ سب کو پتا ہے بہت چھوٹی تھی, وہ چھوٹی سی بچی تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صبح شام جاتے تھے تو پیار بھی بہت کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شبیہ دیکھی, کہا یہ تو صدیق کی بیٹی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں یہی دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہوں گی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن تو لیا لیکن اس ٹائم پر بولے نہیں, کیونکہ وہ بچی بہت چھوٹی تھی, وہ سب بہت چھوٹی تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, حضرت ام رومان کے پاس گئے. حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں کہتے, حضرت ام رومان کے گھر تشریف لے گئے, تو یہ آپس میں ظاہرہ بات چیت بھی کرتے تھے. حضرت ام رومان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کا بڑا خیال رکھا کرو. اب دیکھیں پتہ ہے نا میری بیوی ہے, اور پتہ ہے کہ بھئی ابھی سے یہ ذرا اس کی اچھی خدمت کرے اور اچھی عورت بنائے تو میری اچھی بیوی بنے گی, تربیت اچھی کرے. کہا عائشہ کا بڑا خیال رکھا کرو, اس کی ہر ضروریات کو پورا کیا کرو اور اس کو دکھ نہیں دینا. اچھا ایک دن کیا ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں ہوتے, اور ایک دروازے کے آگے پردہ لگا ہوتا ہے, اور اندر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی رو رہی ہیں. چھوٹی سی بچی ہے, اب بچی رو رہی ہے, یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ تو بس انہوں نے بتا دیا جو عربی کے الفاظ ہے کہ والدہ نے ڈانٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام رومان رضی اللہ عنہا کی طرف گئے اور کہا ام رومان, میں نے تو آپ کو اس کا سربراہ بنایا تھا, میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ اس کو ڈانٹنا نہیں ہے, اس کی ضروریات پوری کرنی, آپ ہی نے میری حکم عدولی کر دی. کہتے ہیں حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا اتنی شدید گھبرا گئی. آپ اور میں ہوتے تو ہم کیا کہتے, میری بیٹی ہے, میری مرضی, میں ڈانٹوں ماروں, پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے زوجہ بننا ہے. بالکل بہویں ساسوں کو کہہ دیتی ہیں یہ تو باہر کے بندے ہیں, دیکھیں باہر کے بندے ہیں. تو اگر چاہتی تو ام رومان کہتی ہیں بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے بچی نے کوئی غلطی کی ہوگی تو ڈانٹا ہوگا, مائیں ایسے تو نہیں ڈانٹتی. تو اتنا وہ شدید گھبرا گئی, کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اگر اس سے آگے آپ نے کچھ کہنا ہے تو وہ بھی کہہ دیں, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق مجھے بہت کچھ کہہ کر چلے گئے. تو شوہر جو تھے وہ پہلے سے ہی بہت کچھ سنا کے جا چکے تھے کہ حضرت عائشہ کو کچھ نہیں کہنا. تو دیکھیں اپنی بیویوں میں اگر بعض اوقات دیکھتی ہوں نا, جیسے میرا آج کل لیکچر لائیو چل رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پر, رات اس کا 4تھا لیکچر تھا, اور ماشاءاللہ وہ میں اسی لیے چلا رہی ہوں کہ ہم سب سنیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ بیٹھ کر کدو بھی خود ہی کاٹ رہے ہیں, کاٹ کے دے رہے ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی مرد کدو کاٹ کے بیوی کو دے تو کہ پتہ نہیں کیسے کیسے ہم الفاظ یوز کرتے ہیں. ہاں جی بالکل, آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے دنیا اور آخرت میں میری زوجہ, کہتے ہیں اس کا بڑا خیال رکھنا, اس کی ضروریات کا خیال رکھنا. پھر ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت صہیب رومی کے پاس بھیجتے ہیں. جس وقت ہجرت ہونے والی تھی نا, حضرت صہیب رومی کے پاس بھیجتے ہیں. حضرت صہیب رومی کو کہتے ہیں کہ اس کو وہ بھی ہمارے ساتھ چلے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نہیں بھیجنا چاہتے تھے, صرف حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجنا چاہتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر جاتے ہیں, حضرت صہیب رومی نفلی نماز پڑھیں. ایک دفعہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں نماز پڑھیں,
फिर थोड़ा वक्त गुजरता फिर जाते हैं देखते हैं नमाज पढ़े, फिर थोड़ा वक्त गुजरता फिर जाते हैं नमाज पढ़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ी लंबी नमाज पढ़ा है, और ऐसा ना हो कि हमारे लिए देर हो जाए, तो चले आए आप और मैं जाते हैं। तो आप देखें कि ये कितनी बड़ी बात है। मैं तबकात इब्ने साद किताब है, किताब का नाम है तबकात इब्ने साद, तो उसमें मैं पढ़ रही थी कि आप देखें कि एक नफल नमाज में हजरत सुहेब रूमी का कितना इन्हमाक था। हमें तो फर्ज नमाज में भी पता होता है कि कौन आया कौन गया, ऐसा ही है ना, बल्कि आधी आंखें टेढ़ी करके हम देख भी लेते हैं कि किस लिए खड़ा हुआ है। हाँ जी, कि किस लिए खड़ा हुआ है, अच्छा मेरे लिए खड़ा, ऊंची आवाजें निकालना शुरू हो जाते हैं। आप देखिए 3 मरतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जा रहे हैं और आ रहे हैं, वो इतने इन्हमाक से नमाज पढ़े उन्हें पता ही नहीं कौन आया कौन गया। और फिर आप दूसरी तरफ ये भी आप रवैया देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तोड़वाई नहीं है, नफल नमाज थी ना, तोड़वा भी सकते थे, तो नहीं तोड़वाई, पढ़ते रहे। अब ऐसा हुआ कि सुबह के वक्त हजरत सुहेब रूमी आए और हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा के पास आए और उनसे दरियाफ्त किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहाँ है। तो हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि वो दोनों तो रात को हिजरत कर गए हैं और ये रकम मुझे देकर गए हैं, मुझे अमीन बना कर गए हैं इस रकम का, और मुझे कहा है कि हमारे पीछे सुहेब को कहो कि वो हिजरत करके हमारे पीछे पहुंच जाए। अब देखें कि इससे हमें क्या सबक मिलता है कि नहायत अमानतदार खातून थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को इतना एतबार था इनके ऊपर कि इनके हाथ में रकम भी देकर गए और इनको अमीन बनाया, और सबसे बड़ा राज हिजरत का राज अब देखिए किसको पता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताया, हजरत उम्मे रुमान को बताया। तो वो राजों की हिफाजत करने वाली खातून भी थी और साथ में अमानतदार खातून भी थी, ऐसे ही नहीं इतनी ऊंचे पर ये फाइज थी। फिर ये एक घरेलू खातून थी और ज्यादातर इनका काम अपनी औलाद की तरबियत करना था। तो इसलिए ज़हन में रखें, अगर कोई खातून घर से नहीं निकलती, कोई घरेलू खातून है और वो कहीं बाहर आती जाती नहीं है, ऑनलाइन कुछ दरूस वगैरह ले लेती हैं, तो उनका सबसे बड़ा काम क्या है, अपनी औलाद की तरबियत करना। हजरत उम्मे रुमान ऐसी खातून थी कि हजरत आयशा की तरबियत उन्होंने ऐसी की कि उस वक्त जितना कुरान उतरा हुआ था, आप देखिए थोड़ा थोड़ा करके आ रहा था ना कुरान, जितना कुरान उतरा हुआ था वो सब, और जितनी वही आ चुकी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस आ चुकी हुई थी, सब वो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को याद करवा चुकी थी। अब हजरत आयशा को क्यों चुना था अल्लाह ने, अब समझ लग रही है आपको कि उधर कुरान की वही आती थी और कुरान पाक के अल्फाज। अच्छा, हजरत उम्मे रुमान पहली हाफजात में से नहीं आती, बेटी पहली हाफजात में से आती है। शुरू में हजरत उम्मे वर्का थी, हजरत आयशा थी, ये बिल्कुल शुरू की हाफजात में से आती है। और हजरत आयशा को कौन हिफ्ज करवाता था, इनकी वालिदा हजरत उम्मे रुमान याद करवाती थी, और ऐसी तरबियत की कि हजरत आयशा खवातीन की सबसे बड़ी आलिम बन गई, 2210 अहादीस की रावी बन गई। और आप देखें हमें एक भी हदीस याद नहीं होती, थोड़ा सा हदीस रखें ना सामने। और ये हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का दिमाग इन्होंने बचपन में कुरान पढ़ा पढ़ा कर इतना तेज कर दिया कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो थी वो चेन के साथ हदीस पढ़ती थी। कभी किसी ने हदीस पढ़ी हुई हो ना कि फलां ने फलां को कहा, फिर फलां ने कहा, फिर फलां ने कहा, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चेन के साथ हदीस पढ़ती हूँ और सब इनको जुबानी आती। कोई आपकी मेरी तरह जैसे मैं अभी पेजेस देख रही हूँ, कोई नहीं वो देखती दुखती नहीं थी, उनको सब जुबानी याद था। और फिर एक और सबसे बड़ी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का जो सबसे बड़ा मर्तबा वो था कि कम अज कम 100 जय्यद सहाबा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के शागिर्द थे। 100 जय्यद सहाबा, सबसे पहली हाफजात में भी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का नाम आता है। और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में सहाबा इकराम ये फरमाते हैं कि ये सिर्फ रवायत नहीं करती, यानी सिर्फ रवायात नहीं हमें बताती, बल्कि उनकी हिकमत भी बताती हैं। यानी जब हम हदीस इनके पास पढ़ने के लिए जाते हैं तो सिर्फ ये नहीं कहती कि कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे चले, फॉर एग्जाम्पल बल्लिगु अन्नी वलो आया, ठीक है, बस ये कहकर ये बात नहीं खत्म करती थी, फिर वो बल्लिगु के अलहदा हिकमत बताती थी, वलो आया की हिकमत अलहदा बताती थी। ऐसे बंदे दुनिया में बड़े कम है, तभी तो सहाबा इनके शागिर्द थे।
اور صحابہ جاتے تھے. اور یہ سارا طریقہ ان کو کس نے سکھایا؟ ان کی والدہ نے سکھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ بعد میں گئی تھی. پھر سب سے بڑی سعادت ان کی یہ تھی کہ یہ وہ خاتون ہے. اب آپ ایک اور نقطہ نوٹ کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ان کو سعادت ملی ہے, تو سب سے بڑی سعادت حضرت ام رومان کی ایک اور کیا تھی کہ یہ وہ خاتون ہے جن کی تدفین کے لیے, آپ کو پتا ہے نا جب دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ قبر کے اندر اترتے ہیں, تو یہ وہ خاتون ہے, یہ وہ خوبصورت خاتون ہے کہ جن کی تدفین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے تھے. اچھا, اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اپنی ساری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 5 قبروں میں اترے ہیں ساری زندگی میں. ان 5 میں ایک یہ بھی ہے. تو وہ 5 قبریں کون سی ہیں؟ نمبر 1, حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر سے ایک بیٹے تھے, وہ اسلام کے پہلے شہید بھی کہلاتے ہیں. انشاءاللہ جب کبھی ہوا تو ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. تو حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے جو ان کے بیٹے تھے, ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے. یہ 2 ہو گئے. پھر فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے. پھر حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے. پھر عبداللہ بن سید ذوالمجادین انشاءاللہ جب ہوا تو آپ کو ان کے بارے میں بڑی زبردست ان کی خوبصورت سٹوری ہے, وہ بھی آپ کو پڑھاؤں گی. تو حضرت عبداللہ سید ذوالمجادین یہ 5ویں شخص تھے جن کی قبر مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے. تو پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 5 لوگوں کی قبر مبارک میں اترے ہیں, جن میں حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کی بھی سعادت کا اس سے زیادہ اور ہم کیا ذکر کریں. دیکھیں اپنی ازواج میں سے صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر مبارک میں اترے ہوئے ہیں, باقی اور سب باہر کے لوگ ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام رومان اتنا زیادہ ان کے ساتھ اچھا وقت گزرا تھا کہ ان کی قبر مبارک میں بھی اترے تھے. جی ساس تھیں, بالکل دیکھیں ساس تھیں, لیکن بہترین ساس تھیں. اور پھر آگے دیکھیں تدفین کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو دعا کرتے ہیں, وہ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ, میں نے پڑھی تو میرے تو دل سے ان کے لیے دعائیں نکل رہی تھی. میں کہہ رہی تھی یا اللہ جب ہم بھی مر جائیں تو کوئی بہت بڑے بڑے عالم ہوں, کوئی اللہ کے بہترین چنے ہوئے لوگ ہوں جن کی زبان مبارک سے ہمارے لیے بھی یہ اچھی بات نکلے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. آج صبح بھی ہم نے پڑھا نا, جو اونچی آواز سے آمین کہتا ہے, فرشتوں کے آمین سے آمین مل گئی, دعائیں قبول ہو گئی. تو جب میں دعا کروں تو اپنے لیے بھی دعا مانگے اور ہم اونچی آواز سے آمین کہیں گے. تو کیا ہے کہ کیا دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ یہ ام رومان ہے جو کچھ دنیا کے اندر زندگی گزار کر چلی گئی ہیں, اور انہوں نے اپنی زندگی کسی اور کے حوالے سے نہیں گزاری ہے, بلکہ یا میرے پیارے اللہ ساری زندگی تیری رضا کے لیے انہوں نے گزاری اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے گزاری. کتنی بڑی بات ہے. ہم میں سے ہے کوئی ایسا جو صرف اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہو؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو کیا دیا تھا؟ ایک خراج تحسین پیش کیا تھا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے وہ کسی ایسی عورت کو دیکھے جو بڑی آنکھوں والی حور ہو. حور کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑی بڑی آنکھوں والی, اور ایسی آنکھوں والی کہ آنکھیں سفید اور پتلیاں کالی سیاہ ہوں, جو کہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو, ایسی آنکھوں والی ہوگی حور انشاءاللہ تعالی. تو کیا فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ کسی ایسی عورت کو دیکھے جو بڑی آنکھوں والی حور ہو تو اسے چاہیے کہ حضرت ام رومان کو دیکھے. خوبصورت بھی کتنی تھی, یہی دیکھیں حسن و جمال کی بھی تعریف کر دی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح سے ان کی تعریف کی. ایک تو حور کہہ کے ان کے حسن کی تعریف کر دی, اور دوسرا حور کس کا سیمبل ہوگی؟ فرما برداری کا. حور ایسی روح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ ان کو صرف ان کی طرف دیکھا بھی جائے گا تو ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے آرڈر بجا لانا.
تو ان کو حور کہہ کر کیا کہہ دیا؟ ان کی فرما برداری بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دی۔ یا میرے پیارے اللہ ہم سب کو بھی حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کی جو سیرت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا آمین بولتے جائیں ساتھ ساتھ۔ اور یا میرے پیارے اللہ ہمیں بھی اچھے اخلاق اور بہترین لوگوں میں شامل ہونے والی خواتین میں شامل فرما دے، اور یا میرے پیارے اللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ خوشی ہو رہی ہے؟ کیا زبردست خاتون ہے۔ اب ہم ان کے بارے میں ان ڈیٹیل پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔